فرمایا جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں. یوم تکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کی پیشانیوں کو اور ان کے چہروں کو داغا جائے گا اسی سونے اور چاندی کو جلا کے. اس لیے بھائی سونا اکثر خواتین کے پاس ہوتا ہے، اس کی زکوٰۃ نکالا کرو. زکوٰۃ کے مسائل پر میرا پورا ایک کلپ ہے. آج کل ایک اور مسئلہ بیان کرنا شروع کر دیا ہے کہ جو استعمال کا زیور ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. اور ایک تو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کی کوئی ذاتی رائے ہوتی ہے تو امام حنیفہ کو رگڑے بغیر ان کا کو سکون ملتا نہیں ہے. آپ کی اپنی ذاتی رائے آپ بتا دو بھائی، اختلافی مسئلے کا آپ اپنی رائے اعتدال سے بیان کریں. جس نے عمل کرنا ہے کرے، نہیں کرنا نہیں کرے، جو آپ کو فالو کرتا ہے کر لے گا. باقی امام حنیفہ کا اس میں موقف بہت مضبوط ہے ہمیشہ کی طرح. وہ موقف یہی ہے حناف کا موقف کہ استعمال کا سونا یا چاندی اگر استعمال کا بھی ہو اس پہ بھی زکوٰۃ ہوگی. اور اس بارے میں صحیح حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین آئیں، ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے. آپ نے فرمایا اس کی زکوٰۃ ادا کرتی؟ انہوں نے کہا نہیں. فرمایا تم یہ چاہتی ہو کہ قیامت کے دن اللہ اس کے بدلے میں آگ کے کنگن پہنائے؟ تو وہ استعمال ہی کا زیور تھا جو ہاتھ میں پہنا ہوا تھا. اور اس کی عقلی دلیل کیا ہے؟ سونا اور چاندی کو شریعت کرنسی مانتی ہے، سمن مانتی ہے. جیسے ڈالر کا نوٹوں کا ہار بھی آپ اگر پہن لو گے نا تو یہ نہیں کہہ سکتے وہ ڈالر استعمال میں آ رہے ہیں، بھائی وہ کرنسی ہے. تو پہلے زمانے میں جو سمن ہوتا تھا ڈالر اور روپے تھوڑی ہوتے تھے، سونے اور چاندی ہی کے سکے ہوتے تھے. تو سونے اور چاندی کو شریعت نے سمن مان لیا ہے. اب آپ اس کو زیور بنا کے گلے میں ڈال لو یا چوڑیاں بنا کے پہن لو، ٹھیک ہے، عورت کی فطرت ہے پہنے، لیکن اس سے اس کی سمنیت باطل نہیں ہوگی. لہذا یہ استعمال کے بھی ہو تو بھی، ہاں باقی استعمال کی چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. تو اللہ نے اس میں شدید وعید سنائی ہے.